السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اسلامیات کا جماعت دوم کا عنوان ہے مسجد۔ ٹھیک ہے، مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی کہ وہ جگہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ ٹھیک ہے، مسجد میں سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون امیر ہے یا کون غریب ہے، سب ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے بعد جماعت نماز ادا کرتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، صف میں یعنی کہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک امام ہوتا ہے جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، جس نے ساری نماز کو یا ساری جماعت کو بعد جماعت لے کے چلنا ہوتا ہے۔ امیر غریب سب اللہ کے سامنے برابر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بیٹے، قرآن مجید کی تلاوت کی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الجن میں ہے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یعنی کہ مسجد میں ہم جا کر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم مسجد میں جا کر صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے سورۃ جن میں ہے آیت نمبر 8۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے مسجد کا احترام ہم سب پر لازم ہے، یعنی کہ وہی سورۃ جن آیت نمبر 18 کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ٹھیک ہے، مسجد بنانا انبیاء کرام کی سنت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یا ان سے پہلے سے چلتی آ رہی ہے، جیسے مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، مسجد قباء، یعنی اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد تھی وہ مسجد قباء تھی۔ ٹھیک ہے، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اسے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مسجد کی اہمیت کے بارے میں بات کریں تو جو پہلی مسجد تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کروائی تھی اس کا نام تھا مسجد قباء۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی، نبی کریم نے اس مسجد کی بنیاد خود رکھی تھی۔ رسول اللہ کبھی پیدل اور کبھی اونٹ کے سواری پر مسجد قباء نماز پڑھنے جاتے تھے، یعنی کہ بچوں پہلے زمانے میں تو گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھے، پہلے زمانے میں اونٹ ہوتے تھے یا انسان پیدل چل کے جاتا تھا، تو نبی پاک کبھی پیدل چل دیتے تھے اور کبھی اونٹ پہ بیٹھ کے جاتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کو بڑی اہمیت حاصل کی گئی ہے، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے پیارے بچوں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں امن اور بھائی چارے کا قائم ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں امیر اور غریب کوئی نہیں ہوتا، کہ یہ نہیں ہوتا کہ امیر ادھر کھڑا ہو جائے گا اور غریب ادھر کھڑا ہو جائے گا۔ مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر سارے ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو ہمیں بھائی چارے کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی چارہ رہنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے، اور دوسرا ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے، یعنی کہ اگر ظہر کی نماز 1 بجے اذان ہو رہی ہے، 1:15 پر اذان ہو رہی ہے اور 1:20 پر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو یعنی کہ سب لوگ پہلے جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جلدی آ کر بعد جماعت نماز ادا کر سکیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پیارے بچوں جیسے اگر ہم ایک نماز پڑھیں گے تو ہمیں ایک نیکی مل رہی ہے نا، مثال کے طور پر اگر ایک نیکی مل رہی ہے تو اگر ہم بعد جماعت نماز ادا کریں گے تو ہمیں 27 نیکیاں ملیں گی، تو اس لیے چاہیے ہمیں کہ دنیا میں ہم جتنی زیادہ ہو سکے ہم اتنی زیادہ نیکیاں کمائیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، جیسے ہر جگہ کا ایک ادب ہوتا ہے اور احترام ہوتا ہے، اسی طرح مسجد کے بھی جو مسجد ہوتی ہے اس کا بھی ادب اور احترام ہوتا ہے۔ وہاں جانے کے لیے انسان کو پاکیزہ اور پاک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی بدبودار چیز اور کھا کر مسجد میں نہیں جانا، وہاں صاف ستھرے کپڑے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مسجد میں ہم کیا کرنے جاتے ہیں، مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں نا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے نا کہ ہم لوگ اچھے کپڑے پہن کے جائیں، خوشبو لگا کر جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہیں ہم تو ہمیں تو اچھا بن کے جانا چاہیے۔ اور مسجد کا جو سب سے زیادہ ادب ایک اہم امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسجد میں جا کے نا تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ لیٹ گئے ہیں، تھوڑا سا آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ مطلب گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جائیں کہ ہم نے آگے بیٹھنا ہے، امام صاحب کے پاس بیٹھنا ہے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور مسجد میں باہر کی باتوں سے نہ پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم لوگ باہر بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے ہم باہر کی باتیں کریں کہ باہر یہ ہو رہا ہے یا باہر وہ ہو رہا ہے۔ مسجد کے آداب میں یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بیٹھ کے تو باہر کی باتیں کریں۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد
مسجد میں بھاگ دوڑ لگانا، شغل گل کرنا بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں وہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے ہی ہم مسجد سے باہر جب مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو ہم نے دایاں پاؤں رکھا ہے، اور جب ہم باہر نکل رہے ہیں تو ہم نے اپنا بایاں پاؤں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ بچوں آج ہمارا جو مسجد کے بارے میں پڑھائی تھی ہمارے عنوان کی وہ ہماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ والی لائن ہے، تمام دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ سعودیہ کے شہر مکہ مکرمہ میں ہے، ٹھیک ہے، جسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا عنوان تھا مسجد، اس پر ہم نے پڑھائی کی ہے۔ آپ سب بھی کی پڑھائی کر کے تو مجھے بتائیے گا، اوکے، شکریہ، اللہ حافظ۔